درسگا کربلا کربلا اے ہماری درسگا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری یا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بھائیوں سے دوستوں سے عزیزوں سے اپیل ہے گزارش ہے برائے کھڑے ہونے کی بجائے برائے مہربانی تشریح رکھیں اور مولانا صاحب کے ساتھ اچھے اور رسول تشریح کے ساتھ فرمائیں بلند تر صلوات صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد یا علی یا علی یا علی مدد حق سلوات ایک مرتبہ سب مل کے پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذی العز شامخ المنیب ذی الجلال الواضح العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک و مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار و مکبر النہار علی اللیل قاسمہ کل جبار عنید مہلکہ کل شیطان مریب رب الجنتی والناس لا یذکرہ صراخ المستصرخین لا یبرؤہ الہاء الملہین العاصم للصالحین موفق للمخلصین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مکی المدنی عربی العجمی المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات صلوات سب مل کے پڑھیں سب کو آتی ہے بلندر سے بات کریں فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی درود سب کو آتا ہے بلند تر صلوات پڑھیں سب کو زحمت نہ ہو تو بیٹھ جائیں تاکہ پچھلے دوست نظر آ جائیں گے مہربانی کریں ذرا بہت شکریہ تمام دوستوں کا کوئی پریشانی نہیں ہے تھوڑی سی زحمت دینی ہے بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بہت شکریہ بیٹھ جائیں آپ کو مہربانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برادران ملت اسلامیہ آزاداران مظلوم کربلا دیباد پور کے اس چوک میں سورہ ضحیٰ کی 4 آیتیں میں نے آپ کے مقدس ذہنوں کی نظر ہدیہ کی بات کی سمجھ آئے میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے دیباد پور کے بارے میں 1 سال کی طویل ترین
غیر حاضری کے بعد آپ کے مقدس دیہوں کی زیارت کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سماعت فرمائیں گے جیسے محرم میں سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کھا کر اپنے نبی کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ بات کی سمجھ آئے تو بولنا ذرا میرے ساتھ تاکہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ پیغام دے کے جا سکوں۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے چمکتے ہوئے سورج کی قسم، توجہ فرمائیے گا، واللیل اذا سجا، مجھے اس رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ رات اور دن قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہوتے، یار نہیں سمجھو بات کو، رات اور دن قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہوتے، مگر اللہ جیسا خالق جسے اپنی بات منوانے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں بات کو، سمجھے ذرا، اللہ جیسا خالق کوئی ضرورت نہیں کہ وہ قسمیں کھاتا پھرے کہ فلاں ہے فلاں، نہیں، اللہ جیسا خالق قسمیں کھا کر پھر کیا کہتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، محمد ہم آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، ہم نے آپ کو کبھی تنہا بھی نہیں چھوڑا ہے۔ فرمائیے گا وَلَلْآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کہہ رہا مصطفیٰ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکتا۔ اچھا پھر میں جملہ سمجھانے کے لیے کیا توجہ فرمائیے گا، اللہ قسمیں کھا رہا ہے کس لیے کہ مصطفیٰ کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ نے پھر قسم کھائی قرآن، اللہ پھر کہ لا اقسم بہذا البلد، ہمیں شہر مکہ کی قسم جس پر تو چلتا ہے۔ میرے بندہ دیکھنا جس نے اس ترجمے پہ بولنا نہیں ہے، اللہ کیا فرما رہے مصطفیٰ میں کبھی قسم نہ کھاتا مکہ کی اگر تیرے قدم اس مکہ پہ نہ ہوتے۔ نہیں میں جملہ اور آسان کر دوں، اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ یہ مکہ کبھی لائق قسم نہ ہوتا اگر اس مکہ کی سرزمین میں تیرے قدموں کا بوسہ نہ لیا ہوتا۔ کیا بات، کیا کہنے بھائی عجیب منزل نہیں ہے کہ اللہ جیسا خالق قسمیں کھا رہا ہے۔ مکہ کی سرزمین میں کبھی قسم نہ کھاتا اگر مصطفیٰ مکہ پہ چلا نہ ہوتا۔ یعنی جس میں جملہ بڑا خوبصورت ہے، جس کے قدموں کی قسم اللہ کھائے اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ جس کے قدموں کی قسم اللہ کھائے۔ اب ہوا کیا، نہیں جملہ دے رہا ہوں، اس لا شریک اللہ، وہ لا شریک اللہ، وہ اللہ جو جسم نہیں رکھتا، اس نے محمد کو خلق کیا اور اپنے آپ پہ تکبر کیا۔ بھائی کائنات کا خالق اللہ محمد کو خلق کر کے تکبر کر رہا ہے، اور کہ وہ بے جسم اللہ، وہ بے دل اللہ۔ سمجھنا ذرا بھائی کمال نہیں، وہ بے جسم اللہ، وہ بے دل اللہ نے جب اپنے محبوب کو خلق کیا تو وہ بے دل بھی اس دل والے کو اپنا دل دے بیٹھا۔ نہیں سمجھے بات کو، سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ بے دل اللہ، اب وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ مصطفیٰ کتنا خوبصورت ہوگا جسے بے دل بھی اپنا دل دے بیٹھے۔ نہیں یار سمجھو بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں، جو دل ہی نہیں رکھتا
پسینہ تھا محمد کا پہنا. اللہ نے کہا ضائع کیوں کروں. توجہ کیجئے میرے دوستوں، بات سمجھیے گا. بات سمجھ آئے تو بولو میرے ساتھ، ہاتھ بلند کرو، مجھے پتہ لگے آپ میری بات سن رہے ہیں. کیا کہ مصطفیٰ کو پہلا پسینہ آیا، خالق نے سمجھا ضائع کیوں کروں مصطفیٰ کا پسینہ. اللہ نے محمد کے چہرے کا پسینہ لیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بنا دیا. شاعر نے قلم اٹھائی 4 مصرے. شاعر کہتا ہے یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے، یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے. اللہ کے جو نائب ہیں مدینے سے بنے ہیں، اللہ کے جو نائب ہیں مدینے سے بنے ہیں. ارے تو ہم سے پوچھ رہا ہے مقام محمد، ارے مرسل تو محمد کے پسینے سے بنے. انبیاء بنا دی. اللہ اکبر. جملہ سمجھو، محمد کے پسینے کو انبیاء کہتے ہیں. نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکا بات کو، نہیں سمجھا سکا، سمجھا رہا ہوں، میں جملہ دے رہا ہوں، بالکل تفسیر نہیں کر رہا. محمد کے پسینے کو نبی کہتے ہیں، محمد کے خون کو حسین کہتے ہیں. محمد کے پسینے کو انبیاء، محمد کے لہو کو حسین. اچھا محمد کے سینے پر پسینہ آیا، اللہ نے کہا کیوں ضائع کروں. اللہ نے عرش بنا دی، لوح و قلم بنا دی. مصطفیٰ پہلی بار مسکرائے، اللہ نے جنت بنا دی. نہیں آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ نے جنت بنا دی. مصطفیٰ کو کسی بات پر غصہ آیا، اللہ نے جہنم بنا دی. توجہ نہیں کر رہے آپ، بات کی توجہ کیجئے گا. مصطفیٰ کے مسکرانے کو جنت کہتے ہیں، مصطفیٰ کی ناراضگی کو جہنم کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کون میرا جملہ سمجھے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کی ناراضگی جہنم ہے. اللہ اکبر. محمد کی ناراضگی کیا ہے؟ جہنم میں. جملہ دینے لگا، جملہ سمجھیے گا. میرے پڑھے لکھے لوگ بڑے زیرک مجمع، یہاں سے وہاں تک جہاں تک میری آواز آ رہی شیعہ سنی بھائیو جملہ سمجھیے گا. میں نے جملہ دینے لگا ہوں. اللہ جیسا خالق جس پر سلام بھیجے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا. جبرائیل آتا ہے بار بار دروازے پہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام بھیجتا ہے. توجہ کیجئے گا ذرا. اللہ درود و سلام بھیجتا ہے. جملہ دینے لگا، اللہ جیسا خالق جس پر بار بار سلام بھیجے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس پر مصطفیٰ سلام بھیجے اسے فاطمہ کہتے ہیں. مصطفیٰ چلتے چلتے ایک بار نہیں دن میں 5 بار دن میں
ایک دروازہ ہے کائنات میں جس دروازے پہ ملائکہ بھی اجازت مانگتے ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں بات کو. کون سا دروازہ ہے جس پر آ کے ملائکہ بھی آ کے اجازت مانگتے ہیں؟ کون؟ محمد. جو محمد جوتی سمیت عرش پر چلا جائے مگر محمد دروازے فاطمہ پر جاتا نہیں رکتا ہے. یہاں سمجھو بات کو. بھئی عجیب عظمت ہے فاطمہ کے دروازے کی, عجیب عظمت ہے فاطمہ کے دروازے کی کہ مصطفیٰ عرش پر تو جوتی سمیت چلا جائے مگر بیٹی کے دروازے پر کھڑا ہو کے کہتے ہیں فاطمہ اجازت ہے نا. ہر نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ چلتے چلتے ایک دروازے پر آتے, اس دروازے پہ آتے باواز بلند پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقط یہ نہیں کہتے, آیت پڑھنے کے بعد کائنات کا سب سے سچا انسان, کائنات کا سب سے عظیم انسان محمد. کون محمد؟ جو جب تک اللہ نہیں کہتا وہ بولتا ہی نہیں ہے. کون؟ مصطفیٰ. وما ینطق کا مصداق مصطفیٰ. جب تک اللہ وحی نہیں بھیجتا مصطفیٰ کہتا ہی نہیں ہے. اب مصطفیٰ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا, کیوں؟ وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے, فقط رسول ہے. یہ بیٹھے تب بھی رسول ہے, یہ کھڑا ہو تب بھی رسول ہے, یہ مسجد میں ہو تب بھی رسول ہے, یہ میدان میں ہو تب بھی رسول ہے, یہ منبر میں ہو تب بھی رسول ہے, یہ گھر میں ہو تب بھی رسول ہے, یہ حجرے میں ہو تب بھی رسول ہے, یہ بطول کے در پہ ہو تب بھی رسول ہے. سمجھ آئے گی نا بات؟ وہ مصطفیٰ بطول کے دروازے پر, بیٹی کے دروازے پہ کھڑا ہو اور باواز بلند کر السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت میرا سلام ہو. میں اور آسان کو بیٹھو یار, بیٹھ جاؤ. تو جو فرمائیے گا اور بات آگے بڑھو. ایک جملہ اور دے دو, اجازت دے دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی جس شخصیت کی جوتی صاف کرنے میں فخر محسوس کرے اسے محمد کہتے ہیں. یا سمجھو بات کو, میں کیا کہہ گیا ہوں, میں کیا کہہ گیا ہوں کہ جس کی جوتی صاف کرنے کو انبیاء فخر کریں اسے محمد کہتے ہیں. اور چلتے چلتے اگر نگاہ پڑے محمد کی اور سامنے فاطمہ آ رہی ہو, محمد اپنی مسند چھوڑ دے, محمد اپنی مسند چھوڑ دے, محمد اپنی مسند چھوڑ دے. جملے یہ نہیں تعریف کے محمد فقط مسند نہیں چھوڑتے بلکہ آ تو ہی فاطمہ کو دیکھ کر محمد کھڑے بھی ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر مسند سے الگ ہوتے ہیں. پہلے فاطمہ کو بٹھاتے ہیں, محمد کھڑے رہتے ہیں. پہلے فاطمہ کو بٹھاتے ہیں پھر محمد خود بیٹھتے ہیں. توجہ نہیں کر رہے آپ, پہلے فاطمہ کو بٹھاتے ہیں. کیوں؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہے فاطمہ تو میرا جز ہے اور جز کے بغیر کبھی بھی کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی. فرمائیے گا. پھر فرمایا فاطمہ تو میرا دل ہے. تھک گئے, چھوڑ دینا میں نے. نہیں تو بولو میرے ساتھ جیسے بولنے کا حق ہے, جیسے میں بول رہا ہوں. کیا فاطمہ تو میرا دل ہے؟ اب سوال کرنے لگو. بڑا پڑھا لکھا مجمع, بڑے عظیم الشان لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. میں پوچھتا ہوں یہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے یہ کہاں نازل کیا ہے؟ جو سمجھ گئے میں سلام کر رہا ہوں, جو سمجھ گئے میں سلام کر رہا ہوں, جو نہیں سمجھے میں سمجھا رہا ہوں. مصطفیٰ فرماتے
فاطمہ میرا دل ہے، اور قرآن کا نازل ہوا نزل علی قلبک، محمد ہم نے اسے آپ کے دل پر نازل کیا۔ نہیں سمجھے بات کو، نہیں سمجھے بات کو، اللہ نے قرآن کہاں نازل کیا؟ محمد کے دل پر، اور محمد کے دل کو فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ کے دل کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل مولا، زبان کے ساتھ دل مولا، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ جیے قبلہ۔ قرآن کہاں نازل ہو؟ محمد کے دل پہ، اور محمد کا دل ہے فاطمہ، فاطمہ فاطمہ کا دل ہے حسین، حسین کا دل ہے سکینہ۔ حسین کا دل کون ہے؟ سکینہ۔ اچھا نہیں، میں مصاحب کی جانب نہیں جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے پھر آئیے۔ کون محمد؟ کون محمد جو جوتیوں سمیت عرش پہ چلا گیا؟ کون محمد جس کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں؟ جملہ دینے لگا ہوں، ترتیب کے حوالے سے نہیں، جملہ سمجھنا میرے، کیونکہ شیعہ سنی بھائی بیٹھے، میں چوک میں پڑھ رہا ہوں، میں ملت تشیع کا سب سے چھوٹا خطیب ہوں، لیکن میں ایک پیغام دے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ پیغام سنیے گا میرا، پیغام سنے گا، موضوع کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں، لیکن پیغام پہلے دینا چاہتا ہوں کیونکہ پیغام نہ رہ جائے، پیغام بہت ضروری ہے، کیونکہ شیعوں کا مجمع ہے، سنی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما، تمام مسالک موجود ہیں۔ میں جملہ دینے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا، برادران معظم غور فرمائیے گا میرے جملے پر۔ یہ شیعوں کی مسجد، یہ اہل حدیثوں کی مسجد، یہ سنیوں کی مسجد، یہ دیوبندیوں کی مسجد، تو پھر اللہ کا گھر کہاں ہے؟ پہلے تو پیغام دے بھی دیا ہے، نہیں بات سمجھ آئی تو ہر بندہ میرے ساتھ بولے گا، ہاتھ اٹھا کے میرے بات کی تائید کرے گا۔ پیغام دے دینا، پیغام دے دینا، کیونکہ شیعہ سنی اکٹھے ہیں۔ بھئی یہ دیوبندیوں کی مسجد شیعہ نہ جائیں، یہ شیعوں کی مسجد سنی نہ جائیں، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے شیعہ نہ جائیں، یہ سنیوں کی مسجد دیوبندی نہ جائیں۔ کیوں بھائی؟ کہا کیونکہ مسجدیں ہیں مسلکوں کی، اس لیے تو اللہ ملتا نہیں مسجدوں میں۔ سمجھے نہیں بات کو، سمجھے بات کو، یاد رکھیے گا، ڈپارٹمنٹ اس چوک میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک مسجدیں مسلکوں کی ہوں گی اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا۔ کیا کرو؟ شیعہ سنی کی مسجد میں جائے، دیوبندی اہل حدیث کی مسجد میں جائے، جاؤ نماز پڑھو۔ بھئی کمال نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں نا، لیکن ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ میں جملہ بڑا دینے لگا ہوں، بڑا جملہ دے کے دیپالپور کے اس چوک میں شیعہ سنی بھائیوں کو پیغام دے کے بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھئی کمال نہیں ہے، کمال ہو گیا نا کہ ہم سب مسلمان ہیں، مگر سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ جنت میں تو جانا ہے مسلمانوں نے، پہلے تو مسلمان بتاؤ کون ہے؟ مجھے نہیں کر رہے بات پہ، سمجھے بات کو، سمجھے نا، پہلے تو مسلمان بتاؤ نا کون ہے، کیونکہ جنت میں تو مسلمانوں نے جانا ہے۔ اور جملہ دینے لگا ہوں، اور سنیں جملہ، اور سنیں کہ جب ہم اس دنیا میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، جنت میں اکٹھے کیسے رہیں گے؟ سمجھے بات کو؟
کرتے ہیں سارے بھائی عجیب بات نہیں سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کس محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو جس محمد کو کافروں نے صادق کہا کس محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو جملہ سمجھنا خدا کے لیے جملہ سمجھنا میں پڑھا بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں کس محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو جس محمد کو کافر صادق اور امین کہتے ہیں کس محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو جس محمد کو کافر کہتے ہیں اگر تو کہتا ہے فوج نہیں آ رہی ہے اور پھر تو کہے کہ آ رہی ہے ہمیں نظر نہ آئے تو محمد ہم اندھے ہیں تو جھوٹ نہیں بول سکتا کس محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی کیوں نہیں جاتے بتا دو جنت بھی سب میں لینی ہے بتا دو ملے گی کیسے یہ بھی بتا دو کیا کہا میں نے حسین صاحب کی شیعہ سنی کی مسجد میں کیوں نہیں جاتا یار کیا شیعوں کا اللہ وہ نہیں ہے جو سنیوں کا ہے کیا سنیوں کا اللہ وہ نہیں جو دیوبندیوں کا ہے کیا دیوبندیوں کا اللہ وہ نہیں ہے جو اہل حدیثوں کا ہے بھائی نہیں سب مسالک کا اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے تمام مسالک شیعہ سنی بھائی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ وہ ہے جسے مصطفیٰ بھی سجدہ کرتا ہے مرتضیٰ بھی سجدہ کرتا ہے لبیک یا حسین سب میں سب لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کس محمد عربی کا کلمہ پڑھتے جس نے کافروں کو بد دعا نہیں دی نہیں میں نے تو جملہ دے دیا بسم اللہ کافروں کو بد دعا نہیں دی ہم مسلمان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہیں کون مصطفیٰ جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی وہ مصطفیٰ عام بندہ نہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں میں سب سے بڑا نبی ہے میرا محمد عام بندہ نہیں جملہ سمجھنا تاریخی جملہ دے رہا ہوں دیپال پور کے اس چوک میں علم چوک میں جملہ سمجھے گا کون مصطفیٰ جو بانی شریعت ہے کون مصطفیٰ جو اپنی کتاب قرآن خود نہیں اٹھاتا اس کا نوکر جبرائیل پیچھے پیچھے لے کے پھرتا ہے کون مصطفیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ مصطفیٰ مگر ہوتا کیا ہے میں بتاؤ اسلام کیسے پھیلا ہے کیسے پھیلا اسلام کون مصطفیٰ جو چلتا 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 عیسائیوں کے گرجے میں جاتا کون مصطفیٰ جو بانی شریعت آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں پر سردار ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں میرا نبی میرا محمد سرکار عیسائیوں کے گرجے کی چھت گر گئی میرا رسول چلتا چلتا عیسائیوں کے گرجے میں گیا پیغام سنیے میرے شیعہ سنی بھائیوں کس محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو کس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں غور فرمانا کہ میرے محمد کا کردار کیسے پھر پہچانے ہمارا کردار کیسے پھر بتائیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہاں پھر بتائیں ہم کیسے مسلمان ہیں میرا رسول چلا کہاں پہ عیسائیوں کے گرجے میں گیا عیسائیوں سے کون کہہ رہا بانی شریعت محمد کہہ رہا جس کے بغیر کائنات ہی نہیں ہے وہ محمد کہہ رہا ہے کیا کہتا ہے تمہارے گرجے کی چھت گر گئی تمہارے گرجے کی چھت گر گئی جب تک چھت نہیں ڈال لیتے تم ایسا کرو مسجد نبوی میں آ کے اپنی عبادت کرو نہیں آپ کی اپنی عبادت نہیں ہے میں نے
اپنے طریقے سے عبادت کریں گے. پیغام دے رہا ہوں اس چوک میں. میرے شیعہ سنی بھائیوں پیغام سنیے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 ہفتہ نہیں, کئی ماہ مسلسل عیسائی مسجد نبوی میں رسول سرکار کی موجودگی میں اپنی عبادت کرتے رہے. کسی کے ایمان کو فرق نہیں پڑا. کیا بات, کیا بات. چھوڑ دیتا ہوں پھر کسی کے ایمان کو فرق نہیں پڑا. جب چھت مکمل ہو گئی, ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے جب چھت مکمل ہو گئی تو ڈاکٹر فرماتے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں بھی یہ جملے نہیں پڑھے کہ عیسائی چلے گئے ہیں مسجد کو دھو ڈالو. کربلا. کیا بات ہے. ہائے ہائے, کسی نے نہیں کہا مسجد کو دھو ڈالو. واہ واہ واہ. سمجھ آئی بات؟ کیا کہنا, سمجھ آئی بات؟ کیا کہنا. ماشاء اللہ. سمجھ آ گئی بات؟ میرا پیغام اگر پہنچ گیا تو میرا آنا کامیاب. اب ہونا یہ چاہیے. پیغام یہ ہے کہ آپ کل کو شیعوں کی سنیوں کی مسجد میں جانا چاہیے, مل کے رہنا چاہیے. یہ اتحاد ہے اور دشمن اسی اتحاد سے خائف ہے. جو شیعہ سنی میں اختلاف پیدا کرتا ہے اصل میں وہ استعمار کا ایجنٹ ہے. جو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں, سب ایک ہے. کیوں بھی اگر یہ شیعہ جو ہے ماتم کر رہے ہیں تو سنی جو ہے وہ سبیل لگا کے کھڑے. ہم شیعہ سنی تو ہیں یہ بھائی, اگر ہم زلجنا نکال رہے ہیں وہ زلجنا نہیں نکالتے, سلام تو کرتے ہیں. نہیں سمجھ رہے بات کو بھائی. اگر ہم وہ ہمارے ساتھ ماتم نہیں کرتے, ہمارے راستے میں کھڑے ہو کر پانی ضرور بچھاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. اور جاؤ آزادار بھی جو شیعہ سنی بھائی مجلسوں میں آتا ہے نا تو کم از کم یہ ضرور سوچتا ہے کہ حسین کی سکینہ کا قصور تو یہ نہیں ہے. شام ہو گئی ہے نا, مجھے شام کی زندان کی ایک 4 سال کی قیدن یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. 4 سال کی حسین کی یتیم سکینہ, جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے نا, 4 5 سال کی بیٹیاں. میری بات کی تائید فرمائیں گے. جو ہی شام کو گھر جاتے ہو نا, ساری صبح کے بعد شام میں گھر جاتے ہو, اگر بیٹی کو کسی نے مارا ہو نا, بیٹی سب سے پہلے اپنے بابا کی گود میں آ کے کہتی بابا مجھے فلاں نے آج میں تماچا مارا, بابا مجھے فلاں نے آج نہ جھڑک دی تھی. ہائے حسین کی یتیم سکینہ. کربلا سے لے کر نا زندان تک جب بھی سکینہ نے حسین کہا نا, کبھی شمر نے تماچا مارا, کبھی تازیانہ مارا. اللہ, یہ مجلسیں ہوتی ہیں نا, روایتوں میں لکھا ہے ہر مجلس میں نا ایک علی کی بیٹی آتی ہے, ایک حسین کی یتیم آتی. اللہ کرے میرا جملہ سمجھ لو, میں سمجھا سکوں. اس چوک میں بات کر رہا ہوں, مجلسیں ہو رہی ہیں, اس میں کیا ہوگا, خواتین کے کسی حصے میں نا علی کی بیٹی بھی بیٹھی ہو, حسین کی یتیم بھی بیٹھی ہو. مجلسوں میں جو رو رہے ہیں نا, روتے روتے نا حسین کی بیٹی پوچھتی پھوپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں, پھوپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں. علی کی بیٹی فرماتی ہے بیٹا انہیں تیرے بابا کے مرنے کا بڑا ارمان ہے. حسین کی یقین سکینہ جملے پتہ کیا کہتی ہے, کہتی پھوپھی اماں یہ رو رہے ہیں, انہیں مارنے والا کوئی نہیں ہے.
اللہ اکبر، اللہ کرے جملہ سمجھ لو. کہا پھوپھی اماں یہ رو رہے ہیں میرے بابا کو، ان کا مارنے والا کوئی نہیں ہے. کہا نہیں بیٹا انہیں مارنے والا کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ سکینہ فرماتی پھر پھوپھی میری قسمت ہے نا، میں نے جب بھی بابا کا نام لیا ہے مجھے کسی نے تازیانہ مارا ہے، کسی نے تماچا مارا. اللہ ہو اللہ ہو. بس آزاداران مسلم دربار یزید کے دربار میں کھڑی گئی 4 سال کی سکینہ، 18 گلے ہیں، 1 رسی. میں نے تو جملہ دیا 18 گلے ہیں، 1 رسی. حسین کی یتیم کا قد چھوٹا ہے، جو ہی پیچھے کھڑی ہوئی بیویاں اپنی گردنوں کو اٹھاتی ہیں نا، حسین کی سکینہ اپنی کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں پاؤں اٹھا کے رو کے کہتی پھوپھی اماں گردنوں کو جھکا دو، حسین کی بیٹی مر جائے گی. بس آزادارو ساری رات یہ منظر دیکھتا رہا سفیر روم. جب صبح ہوئی نا سفیر روم آیا، سفیر روم دربار میں بیٹھا، یزید دربار کے تخت پر آ کر بیٹھا. سفیر روم نے ایک جملہ کہا. سفیر روم کہتا ہے یزید سب سے پہلے تو اس بچی کے گلے کی رسی اتار. یزید نے حکم دیا، بچی کے گلے کی رسی اتری. اب اگلا جملہ سمجھو. سفیر روم کہتا ہے اے یزید تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے. وہ چپ رہا. کہا مسلمان کہتا ہے، توجہ فرمائیے، مسلمان کہتا ہے. کہتا ہاں بتا کیا بات ہے. کہا اسلام میں قیدیوں کو خریدنا جائز ہوا کرتا ہے. اسلام میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس مصاحب کا نہیں ہے. کہا اسلام میں قیدیوں کو خریدنا جائز ہوا کرتا ہے. یزید کہتا ہے تو چاہتا کیا ہے. کہا تو ایسا کر یہ بچی مجھے دے دے، اس کی قیمت تو لے لے. بس آزادارو جب قیمت کا نام آنا تھا ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے کہا پھوپھی اماں ذرا میرے آگے سے ہٹنا، میں نے بتاؤں یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ارے یہ بطول کی بیٹیاں ہیں، یہ علی مرتضیٰ کی بیٹی. اللہ اکبر، یہ علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے. بس آخری جملے بات ختم کر. تھوڑی دیر گزری، ایک آواز بلند کر. 2 منٹ میں بات ختم کر. 2 منٹ میں بات ختم کر. ایک آواز بلند کر. آواز پتہ کیا بلند؟ کہا سب اپنی نظروں کو جھکاؤ، یزید کی بیٹی دربار میں آ رہی ہے. میں نے جملہ دے دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے. یزید کی بیٹی چلتی 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 کہاں آئی؟ اپنی باپ کی گود میں آ کے بیٹھی. بس آزادارو باپ کی گود میں آ کے بیٹھنا تھا. سامنے سکینہ کھڑی تھی. سکینہ کو یقیناً مدینہ یاد آیا ہوگا، سکینہ کو باپ کا سینہ یاد آیا ہوگا. سکینہ نے ایک مرتبہ یزید کی بیٹی کو جب دیکھا، اب یزید کی بیٹی نے کہا بابا 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 مجھے یہ چھوٹا سا سر بڑا پیارا لگ رہا ہے، مجھے یہ چھوٹا سا سر جنوں کے نیزہ پہ سوار ہے نا مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے. مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ. ارے جو سر دشمن کی بیٹی کو پیارا لگے، اللہ جانے ربا کو کتنا پیارا لگتا ہوگا، اللہ جانے سکینہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا. بس آزادارو یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ یزید کی بیٹی نے کہا بابا بابا مجھے یہ سر دے دو. یزید نے اشارہ کیا، علی اصغر کا سر اترا. کہاں آیا؟ یزید کی بیٹی کے ہاتھوں پہ آیا. اب وہ جو سکینہ تھی نا جس کا بھائی تھا وہ تو آگے ہی پریشان تھی کہ میرا اصغر تو پہلے 3 مرتبہ مارا گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ظلم ہوگا. بس آزاد کرو. آگے آگے سر کو لے کے یزید کی بیٹی چلی، پیچھے پیچھے سکینہ چلی. دروازے پہ آ کے رکی. اب یزید کی بیٹی نے کیا کیا ہے؟ علی اصغر کے سر کو غسل دیا، علی اصغر کے سر کو نہلایا، نہلا کے اب اپنے ہی گھر کے گہوارے میں جھولے میں علی اصغر کا سر رکھا اور علی اصغر کے سر کو نا جھولا دینے لگی. بس آزادارو جھولا دینا تھا کہ اتنی دیر میں نا اب سکینہ منظر دیکھ رہی ہے. اتنی دیر میں یزید کی بیوی نکلی. یزید کی بیوی نے کہا ارے بیٹا یہ تو نے کس کا سر اس جھولے میں رکھ لیا ہے؟ ارے یہ جھولا تو میں نے حسین کے اصغر کے لیے بنایا. اللہ اکبر، یہ جھولا تو میں نے حسین کے اصغر کے لیے بنایا تھا. اصغر کا نام آنا تھا. دیوار دروازے میں کھڑی سکینہ گر گئی. سکینہ کو گرتا دیکھا. یزید کی بیوی آگے بڑھی. آگے بڑھ کے سکینہ کو ہلایا. ہلا کر سکینہ کو ہوش دلا کر ایک مرتبہ سکینہ سے پوچھا بیٹا بیٹا میں نے تجھے تو کچھ نہیں کہا ہے، میں نے تو اپنی بیٹی کو کہا ہے کہ یہ کس کا سر رکھا ہے.